آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 64 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ 61واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ ہندوؤں کے قانون کے ماخذ حصہ دوم۔ یہ واقعہ علامہ البیرونی نے ان کی معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں نارائن ان قوتوں میں سے ایک قوت کا نام ہے جو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے اور اس کا مقصد حیات عالم انسانیت مصائب و آلام کو دور کرنا ہے۔ اس کے درمیان اور علت اولا کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ یہ مختلف جسموں، رنگوں اور روپوں میں اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب چھٹا منتر ختم ہوا تو وہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا اور بلبن پیروچن کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ بل نے زہرہ کو اپنا وزیر بنایا تھا اور ساری دنیا کا وہ بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جب اپنے باپ کے زمانے کی باتیں سنی، کیونکہ اس وقت لوگ پہلے کرتیا جوگ کے قریب تھے اور آرام و راحت کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر قسم کی مشکلات ان سے دور تھیں۔ ماں سے اپنے باپ کے زمانے کی باتیں سن کر اس میں رشک کا جذبہ پیدا ہوا اور اپنے باپ سے بڑھ کر اپنی رعایا کو آرام پہنچانے کے لیے اس نے کمر ہمت باندھی۔ لوگوں کو عطیات دینے، ان میں مال و دولت بانٹنے، قربانیاں پیش کرنے اور دوسرے نیک کاموں میں وہ شب و روز مصروف رہنے لگا۔ قریب تھا کہ وہ 100 قربانیوں کا نصاب پورا کر کے جنت اور سارے جہاں کی بادشاہی کا مستحق قرار پائے۔ جب وہ 99 قربانیاں دے چکا تو عالم بالا کے مکینوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ انہیں یہ خدشہ محسوس ہونے لگا کہ بلکہ ان کوششوں اور قربانیوں کے باعث لوگ ان کی طرف سے مستغنی ہو جائیں گے اور ان کی پوجا پاٹ سے منہ موڑ لیں گے۔ تو وہ سارے نارائن کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس خوفناک انجام سے بچائے۔ نارائن نے ان کی درخواست قبول کر لی اور بامن نامی ایک انسان کے روپ میں زمین پر اترا۔ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اپنے دوسرے بدن کی نسبت چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے وہ بڑا بدصورت نظر آنے لگا تھا۔ وہ بل بادشاہ کے پاس آیا۔ اس وقت وہ قربانی ادا کرنے میں مصروف تھا۔ برہمن آگ کے ارد گرد حلقہ باندھے کھڑے تھے۔ زہرہ اس کی وزیر اس کے سامنے تھی۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے، جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے تاکہ تحائف اور صدقات کی شکل میں لوگوں میں تقسیم کیا جائیں۔ یہ نوادر بامن برہمنوں کے ساتھ وید پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے سام وید کے شلوک پڑھنے شروع کیے۔ اس کے لحن میں بلا کا سوز تھا۔ اس نے بادشاہ کو مست کر دیا۔ بادشاہ اس کی وید خوانی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے دل میں طے کر لیا کہ یہ شخص جو کہے گا، جو کچھ مانگے گا، وہ اس کو ضرور دے گا۔ زہرہ نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے کہا کہ یہ نارائن ہے، تیرا ملک چھیننے کے لیے یہاں آیا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ لیکن بادشاہ فرط مسرت میں اتنا مگن تھا کہ اس نے اپنے وزیر کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور بامن سے پوچھا کہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں تیری سلطنت میں سے 4 قدم زمین چاہتا ہوں تاکہ وہاں زندگی بسر کر سکوں۔ اس نے کہا جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو پسند کر لو۔ بامن نے پانی طلب کیا تاکہ اپنے ہاتھوں پر ڈال کر اس وعدے کی پختگی کا اعلان کرے۔ زہرہ کوزے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہ اس کو ہر قیمت پر نارائن کے فریب سے بچانا چاہتی تھی۔ اس نے لوٹے میں داخل ہو کر ٹوٹی کو بند کر دیا تاکہ اس سے پانی نہ نکلے۔ جب پانی نہ نکلا تو بادشاہ نے غصے سے تھپڑ مارا اور زہرہ کی ایک آنکھ ضائع کر دی اور اسے پرے دھکیل دیا۔ پھر پانی بہنے لگا۔ اس وقت بامن نے ایک قدم مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک قدم اوپر کی طرف رکھا، جنت تک پہنچ گیا۔ چوتھا قدم رکھنے کے لیے دنیا میں جگہ ہی نہ رہی۔ بامن نے بادشاہ کو وعدہ ایفا نہ کرنے کی پاداش میں اپنا غلام بنا لیا اور اپنا پاؤں اس کے کندھوں کے درمیان رکھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب بل بادشاہ نہیں رہا بلکہ مابن کا غلام بن گیا ہے۔ اس کو لے کر وہ زمین میں دھس گیا، یہاں تک کہ پاتال تک پہنچا۔ اس سے سارے جہانوں کی حکومت چھین لی اور حکومت پلندر کے حوالے کر دی۔ جس قوم کی اعلیٰ روحانی قوتوں کا یہ کردار ہو، اس کے عام لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کی ایک مذہبی کتاب بشن دھرم میں ایک عجیب واقعہ مذکور ہے۔ چاند کو ششلکش کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کرے کا جرم یعنی جسم پانی سے ہے، اس لیے اس میں زمین کی تصویر جھلکتی ہے۔ زمین میں پہاڑ ہیں، درخت ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں، ان سے خرگوش کی شکل بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند کی منزلوں میں پرجابت کی بیٹیاں ہیں اور چاند نے ان کے ساتھ بیاہ کیا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے روہنی کے ساتھ اس کو حد درجہ عشق ہو گیا۔
اور وہ اس کو دوسری تمام بہنوں پر جو اس کی بیویاں تھی ترجیح دینے لگا۔ اس کی بہنوں نے مارے غیرت کے اپنے باپ سے چاند کی شکایت کی۔ پرجاپت نے بڑی کوشش کی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اس نے انہیں واضح و نصیحت بھی کی لیکن سب بے سود۔ اس وقت پرجاپت نے چاند پر لعنت بھیجی جس سے اس کے چہرے پر برس کے داغ ظاہر ہوئے۔ اس سے چاند کو بڑی ندامت ہوئی۔ اپنے گناہ سے توبہ کرنے کے لیے پرجاپت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا میری ایک ہی بات ہوتی ہے، میں اسے رجوع نہیں کرتا، لیکن میں تیری رسوائی کو نصف مہینے ڈھانپ دیا کروں گا۔ چاند نے کہا میرے سابقہ گناہ کا اثر کس طرح محو ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ تم اپنے سامنے مہادیو کے لنگ یعنی عضو تناسل کی صورت نصب کرو اور اس کی پوجا پاٹ کیا کرو۔ پس چاند نے ایسا ہی کیا اور یہ سومنات میں ایک پتھر کی صورت میں موجود تھا۔ سوم کے معنی چاند اور نات کے معنی صاحب ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے سن 426 ہجری میں سومنات کو فتح کیا۔ اس کے اوپر والے حصے کو توڑ دیا، اس کو اس کی طلائی زنجیروں اور مرصع تاج کے ساتھ غزنی لے آیا۔ اس کا کچھ حصہ ایک میدان میں پھینک دیا گیا جہاں چکر سوام کا بت جو تھا میسر سے محمود لایا تھا پڑا ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ غزنی کی جامع مسجد کے دروازے کے باہر رکھا ہوا ہے۔ لوگ اپنے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی اور کیچڑ اس سے صاف کرتے ہیں۔ مہادیو کے لنگ کا مجسمہ سومنات کے مندر میں نصب تھا۔ ہر روز دریائے گنگا سے پانی کا بھرا ہوا ایک گھڑا اور کشمیر کے لالہ زاروں سے تازہ پھولوں کی ایک ٹوکری اس پر نچھاور کی جاتی۔ اس بت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تمام درینہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور لا علاج امراض کو دور کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سومنات کے علاوہ ہندوستان کے جنوب مغربی علاقوں خصوصاً بلاد سندھ میں یہ مجسمہ مندروں میں پوجا کے لیے بکثرت رکھا جاتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔